سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 33۔ پروفیسر، میں تقریباً 7-8 دنوں تک دعوت کے ساتھ اس جنگل میں رہا۔ معلق جھونپڑی میں راتیں گزارنے کا میری زندگی میں یہ پہلا تجربہ تھا، اور میں اس تجربے سے بہت لطف اندوز ہوا تھا۔ رات کو جب خوب تیز ہوا چلتی اور درختوں کی موٹی موٹی شاخیں آہستہ آہستہ ہلنے لگتیں تو ان کے اوپر قائم جھونپڑی بھی ہولے ہولے لرزنے لگتی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا گویا ہم لوگ جھولے میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ گاوت اور خارم نے یہ جھونپڑی اتنی عمدگی سے بنائی تھی کہ ایک بار اس کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد کسی سانپ تک کے اندر داخل ہونے کی گنجائش نہیں تھی۔ جھونپڑی میں رات گزارنے والے ہر طرح سے محفوظ تھے۔ تختوں کے بیچ بیچ میں تھوڑی تھوڑی سی باریک جھریاں بنائی گئی تھیں جن سے تازہ ہوا اندر آتی تھی۔ ان دنوں کے دوران ہم شکار کا تازہ گوشت کھاتے رہے، اور اب مجھے معلوم ہوا کہ اس جھونپڑی کے قریب ہی ٹھنڈے پانی کا ایک اور چشمہ بھی موجود ہے۔ یہی وجہ تھی کہ گاوت مجھے پہلے والے چشمے پر 2 دن تک نظر نہیں آیا تھا۔ بالآخر ایک دن الگ صبح ہم لوگ جنگل سے روانہ ہو گئے۔ گاوت نے بستی لاتاخ کی سمت کا تعین کیا اور ہم اس طرف روانہ ہو گئے۔ ہمارا سفر تقریباً 1 ہفتے تک جاری رہا، اور تب کہیں جا کر جنگل کے گھنے پن میں کمی آنی شروع ہوئی، یہاں تک کہ جنگل بالکل ختم ہو گیا اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں، ٹیلوں اور کھلے میدانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گاوت نے مجھے بتایا کہ اگر ہم دن بھر سفر کریں تو اس طویل میدان کو پار کر لیں گے، اور اس کے بعد لاتاخ کی بستی ہماری نظروں کے سامنے ہوگی۔ وہ تعداد میں 3 تھے، اور شاید کسی فاتح فوج کے سپاہی تھے یا لٹیرے تھے۔ وہ تینوں سفید براق گھوڑوں پر سوار تھے۔ تمام ہتھیاروں سے لیس ان کے پاس گٹھریوں میں بندھا ہوا بہت سا سامان بھی موجود تھا۔ وہ اچانک ہی ہمارے سامنے آ گئے اور انہوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ تینوں نے تلواریں سونت لی تھیں۔ تم لوگ کون ہو اور اس ویرانے میں کیا کر نکلے ہو؟ ان میں سے ایک نے کڑک کر پوچھا۔ ہم آوارہ گرد مسافر ہیں، میں نے جواب دیا۔ بستی بستی قریہ قریہ گھومتے پھرتے ہیں، یہی ہمارا مشغلہ ہے اور یہی ہماری زندگی ہے۔ لیکن ہم ایسی زندگی کے قائل نہیں ہیں، اس شخص نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگ ضرور کوئی جاسوس اور بہروپیے ہو۔ بہرحال میں تمہیں زندہ چھوڑ کر کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ اور اس نے اچانک ہی اپنی تلوار میرے سر پر مارنی چاہی۔ دوسرے لمحے میں نے اسے مع تلوار کے اسے گھوڑے سے گھسیٹ کر اس کے دوسرے ساتھی کی طرف اچھال دیا۔ ان دونوں کی تلواریں ایک دوسرے کے جسم میں گھس گئیں۔ اتنے میں گاوت نے اپنی تلوار کھینچ لی تھی۔ تیسرا آدمی گھوڑا پیچھے کر کے گاوت پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن گاوت پھرتی سے وار بچا گیا۔ میں نے اس تیسرے آدمی کو گھوڑے سے گھسیٹ کر اس کا قصہ پاک کر دیا۔ گاوت تصویر حیرت بنا مجھے دیکھ رہا تھا۔ چلو جلدی کرو، میں نے گاوت کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کے جسموں پر پورے لباس نہیں ہیں، اور قدرت نے ہمیں ایک اچھا موقع فراہم کر دیا ہے۔ ان کے لباس اتار کر پہن لو، ان کے گھوڑوں پر قبضہ کرو۔ ہم دونوں نے ان کے لباس پہن لیے اور سامان کی گٹھریوں کو کھول کر دیکھا۔ ان میں زر و جواہرات بھرے ہوئے تھی۔ ہم یہ ساری چیزیں سنبھال کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور لاتاخ کی طرف روانہ ہو گئے، اور اب ہم گھوڑوں پر سوار ہونے کی وجہ سے جلد ہی لاتاخ پہنچنے والے تھے۔ دوپہر کے کچھ دیر بعد دور سے ایک پہاڑی سلسلہ نظر آنے لگا تھا۔ گاوت نے کہا، اسی وادی کا نام وادی لاتاخ ہے، اور اسی میں لاتاخ کی بستی آباد ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم اس پہاڑی سلسلے کے قریب پہنچ گئے اور ایک کشادہ درے سے اندر داخل ہوئے۔ ایک بہت وسیع و عریض وادی تھی، چاروں طرف بلند پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے اور بیچ میں بستی تھی۔ اب ہم وادی لاتاخ میں داخل ہو گئے ہیں، گاوت نے کہا،
اور اس کی آواز وفور جذبات سے کانپ رہی تھی۔ 8 سال، پورے 8 سال کے بعد میری نگاہیں اس جانے پہچانے منظر کو دیکھ رہی ہیں شادل۔ اگر تم نہ ملتے تو شاید میں زندگی بھر اس منظر کو دوبارہ نہ دیکھ سکتا۔ اور یقین کرو کہ اب تمہیں یہاں سے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں نے جواب دیا۔ ہم لوگ آگے بڑھتے گئے۔ اب ہم بستی کے کافی قریب پہنچ گئے تھے۔ اچانک ہماری نظر ایک چھوٹے سے پہاڑی ٹیلے پر پڑی۔ اس پر ایک بوڑھا شخص جو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا، بیٹھا ہوا ہونکوں کی طرح ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم اس کے نزدیک پہنچے، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور دیوانوں کے سے انداز میں ہاتھ ہلا کر کہنے لگا، چلے جاؤ اجنبی مسافروں، یہ جگہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ یہ موت کی وادی ہے، یہ موت کی بستی ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ فوراً۔ میں اور گاوت ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ شاید یہ کوئی مخبوط الحواس شخص ہے، میں نے گاوت سے کہا۔ پاگل میں نہیں، پاگل تم لوگ ہو جو جان بوجھ کر موت کے منہ میں گھس رہے ہو، بوڑھے نے کہا اور ہمیں گھورنے لگا۔ گاوت اس نیم دیوانے بوڑھے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور میں اس بوڑھے کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ وہ بوڑھا بہت خوفزدہ نظر آتا تھا اور ہمیں بھی خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس بستی میں ایسی کون سی بات تھی جس کی بنا پر وہ اسے موت کی وادی کہہ رہا تھا اور ہمیں وہاں سے بھاگ جانے کا مشورہ دے رہا تھا؟ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو تم اندھے شک ہو؟ اچانک گاوت نے بوڑھے سے سوال کیا۔ بوڑھا اچانک شدید حیرانی کے عالم میں اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ تم اس بستی میں بالکل اجنبی ہو اور میں نے اس سے پہلے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ کیا تمہاری خالازاد بہن شیرانہ ابھی زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو کیا وہ خیریت سے ہے؟ گاوت نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کئی نئے سوالات پوچھ ڈالے۔ مقدس آگ کی قسم، بوڑھے نے کانپتے ہوئے کہا، تم دونوں مجھے کسی دوسری دنیا کی مخلوق معلوم ہوتے ہو۔ تمہارا یہ ساتھی سونے کا بنا ہوا ہے، اس کے جسم کا رنگ سونے کی طرح چمکدار ہے اور اس کے بال سونے کے تاروں کے لچھوں کی مانند نظر آ رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں اس جیسا انسان نہیں دیکھا، اور تم ہو کہ مجھ سے میرے اور میرے خاندان والوں کے بارے میں اس طرح سوالات پوچھ رہے ہو کہ گویا تم ہم میں سے ہر ایک کو جانتے ہو۔ آخر تم ہو کون؟ میں تمہیں بھی جانتا ہوں اور تمہارے خاندان والوں کو بھی، گاوت نے مسکرا کر کہا۔ تم مجھے اماں شیرانہ کے بارے میں بتاؤ، وہ کیسی ہے؟ اماں شیرانہ؟ بوڑھے نے آنکھیں پھاڑ کر کہا۔ تم نے اسے ماں کیوں کہا؟ جلدی بتاؤ، کیا قصہ ہے اور تم لوگ کون ہو؟ گاوت نے چاروں طرف نظر ڈالی۔ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنا اطمینان کر لینے کے بعد اس نے اندھے شخص سے آہستہ سے کہا، میں گاوت ہوں۔ کیا بکتے ہو؟ بوڑھا برا فروختگی کے ساتھ چلایا۔ شکر کرو کہ یہاں آس پاس کوئی اور موجود نہیں ہے جو تمہاری یہ بات سن سکتا ہے، ورنہ یہ الفاظ سننے کے بعد کوئی تمہاری جان کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ تمہیں نہیں معلوم گاوت اس بستی کا سردار ہے اور اس وقت اپنے محل میں آرام کر رہا ہوگا۔ وہ گاوت نہیں ہے اندھے شک، گاوت نے جواب دیا، وہ گراٹس ہے۔ گراٹس؟ گاوت کا جڑواں بھائی؟ بوڑھے کے لہجے میں اب حیرت کے علاوہ بے یقینی کا عنصر بھی شامل تھا۔ مگر گاوت کے ولی عہد نامزد ہو جانے کے بعد گراٹس غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ گاوت نے اس کی بہت تلاش کروائی لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ شاید وہ کہیں مر گیا ہوگا۔ موجودہ حکمران گاوت نہیں ہے، گراٹس ہے، گاوت نے کہا۔ وہ جھوٹا ہے اور اس نے گاوت کا روپ دھارا ہے۔ اصلی گاوت میں ہوں۔ اندھے شک، کیا تمہیں اماں شیرانہ نے میری اسیری اور فرار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، اندھے شک نے جواب دیا، میں ان باتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ گاوت کی تخت نشینی کے بعد سے آج تک میری شیرانہ سے ملاقات نہیں ہوئی، بلکہ کسی کی بھی شیرانہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ مگر کیوں؟ گاوت نے پوچھا۔ اماں شیرانہ کہاں ہے؟ گاوت نے اسے محل کے ایک دور دراز گوشے میں ایک چھوٹی سی چار دیواری میں مقید کر رکھا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شیرانہ اچانک کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے جس کی بنا پر اس کا دوسرے انسانوں سے الگ رہنا خود اس کے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس دن کے بعد سے آج تک کسی نے شیرانہ کو نہیں دیکھا۔
البتہ محل کے ملازموں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہے اور 4 دیواری میں مقید ہے۔ ایک ملازم روزانہ اسے 3 وقت کھانا پہنچا دیتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ شیرانہ کو اپنے بیٹے کی موت کے بارے میں بھی علم نہیں ہے۔ شاید آج تک وہ اس بات سے ناواقف ہے کہ اس کا اکلوتا بیٹا مارا جا چکا ہے۔ اندیشک نے کہا، کیا اماں شیرانہ کا بیٹا بھی مارا گیا؟ گاوت نے تعصف آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اندیشک نے جواب دیا۔ گاوت کی تخت نشینی کے چند روز بعد کسی نے اسے ہلاک کر کے اس کی لاش کو پہاڑ کے ایک غار میں ڈال دیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد ایک چرواہے کو جو اپنی بھیڑیں چراتے ہوئے دور نکل گیا تھا، اس کی لاش نظر آئی جس کا بڑا حصہ جنگلی جانور کھا چکے تھے۔ چرواہے نے اس کے لباس کے بچے کچے ٹکڑوں کی مدد سے اس کی لاش کو پہچانا۔ مگر تم مجھ سے ہی سارے سوالات پوچھ رہے ہو، اپنی اصلیت کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی۔ سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ اس بستی سے تمہارا کیا تعلق ہے اور تم یہاں کے لوگوں کے بارے میں کس طرح جانتے ہو؟ ایک بات بتاؤ اندیشک، گاوت نے اس سے پوچھا۔ تمہیں یقیناً یہ بات معلوم ہوگی کہ گاوت اور گراٹس اگرچہ دونوں بالکل ہم شکل تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں ایک بہت بڑا فرق موجود تھا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے، اندیشک نے جواب دیا۔ وہ دونوں میرے سامنے پیدا ہوئے ہیں، اور صرف مجھے ہی کیا، اس وقت موجود بستی کے سارے ہی لوگوں کو یہ بات معلوم تھی کہ گاوت کی پشت پر پیدائشی طور پر ستارے کا ایک نشان موجود ہے، جبکہ گراٹس کی پشت پر ایسا کوئی نشان موجود نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، گاوت نے جواب دیا۔ تو پھر یہ دیکھو، اور اس کے ساتھ ہی گاوت نے اپنے جسم کا بالائی لباس اتار کر اپنی برہنہ پشت اندیشک کے سامنے کر دی۔ اندیشک نے بڑے غور سے اس کی پشت پر موجود ستارے کے نشان کو دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی تھی۔ گاوت نے لباس دوبارہ نیچے کر لیا اور اندیشک کی طرف دیکھا۔ اندیشک کا جسم فرط جذبات سے کانپ رہا تھا۔ وہ گاوت کے قدموں میں گر پڑا اور اپنی آنکھوں کو اس کے پیروں تلے مسلتے ہوئے بے تابانہ انداز میں کہنے لگا، ہاں، تم گاوت ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم یقیناً گاوت ہو، اور تمہارے نام سے جو حکومت کر رہا ہے وہ نقلی گاوت ہے، وہ گراٹس ہے۔ گاوت نے اسے اٹھا کر سیدھا کیا اور دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ گئے۔ تبھی تو ساری بستی والے اس بات سے حیران و پریشان ہیں کہ آخر گاوت کو کیا ہو گیا ہے، جبکہ وہ حکمران نہیں بنا تھا۔ اس وقت وہ ایک نیک رحم دل، لوگوں سے محبت کرنے والا اور ان کی عزت کرنے والا آدمی تھا، لیکن اپنے باپ کے مرنے پر تخت نشین ہوتے ہی اس کے انداز بالکل بدل گئے ہیں۔ وہ بالکل تندخو، ظالم اور سفاک بن گیا ہے، اور اس نے لوگوں پر بے انتہا مظالم ڈھانے شروع کر دیے ہیں۔ وہ سب لوگ جو اس سے محبت کرتے تھے اس سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اب یہ راز کھلا کہ وہ سرے سے ہی گاوت نہیں ہے، وہ تو گراٹس ہے، جسے لوگ ہمیشہ ناپسند کرتے تھے اور جو سدا کا ظالم اور خونخوار ہے۔ اب بستی والوں کو اس کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ میں نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا۔ اندیشک نے مجھے غور سے دیکھا اور گاوت کی طرف مخاطب ہو کر بولا، یہ کون شخص ہے؟ تم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ یہ میرا دوست شادل ہے اور بے انتہا بہادر اور جری ہے۔ صرف اسی کے اصرار پر میں نے بستی کا رخ کیا ہے، ورنہ میں تو یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب زندگی بھر میرے قدم اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے۔ گاوت نے جواب دیا، میں نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا یہاں آنا ٹھیک ہے یا نہیں، اندیشک نے پرخیال انداز میں کہا۔ تم سے تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ تو تمہیں یہاں کے لوگوں اور بالخصوص گراٹس کے سپاہیوں کی نظر سے بچانا ہے۔ تم دونوں جوان اور صحت مند ہو، اور یہ وادی تم جیسے جوانوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ مقدس آگ کا شکر ادا کرو کہ یہاں داخل ہونے کے بعد تمہاری ملاقات سب سے پہلے مجھ سے ہو گئی، اور ابھی تک کسی کی تم پر نظر نہیں پڑی۔ اب یہاں سے فوراً چلو۔ بوڑھا اندیشک بستی کے اندر جانے کے بجائے ہمیں ساتھ لے کر پہاڑوں کی طرف چل پڑا، اور ایک لمبا چکر کاٹ کر ہم ایک ایسے غار کے پاس پہنچ گئے جو پہاڑوں کے کافی اندر واقع تھا۔ یہ ایک کشادہ اور صاف ستھرا غار تھا، اور ہم دونوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس میں باقاعدہ ایک بستر بھی موجود تھا۔ اندیشک ہماری حیرت کو بھانپ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ غار تاریک راتوں کا میرا مسکن تھا۔ میں نے ایک خاص مقصد کے لیے اسے صاف کیا تھا اور راتوں کو یہاں قیام کرتا تھا۔ وہ مقصد کیا تھا اندیشک؟ ہمیں نہیں بتاؤ گی؟ گاوت نے اس سے سوال کیا۔ بستی کی ایک بوڑھی عورت نے
جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ جادوگرنی ہے، مجھے ایک عمل بتایا تھا۔ یہ عمل رات کی تاریکی میں تنہائی میں کیا جاتا تھا۔ اس ضعیفہ کا کہنا تھا کہ اس عمل سے گراٹس کی موت واقع ہو جائے گی، یا کم از کم وہ شدید بیمار ہو کر مارا جائے گا، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے مجھ سے عمل میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو، یا سرے سے ہی یہ عمل بیکار ہو۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، نتیجہ کچھ برآمد نہ ہوا۔ تم گراٹس کی موت کے کیوں خواہاں ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اب تم دونوں اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اندیشک نے کہا، میں تمہیں شروع سے ساری بات بتاؤں گا۔ ہم دونوں اس ٹھنڈے غار میں اطمینان سے بستر پر بیٹھ گئے، اور پھر اندیشک نے ہمیں تفصیل سے بستی کے حالات کے بارے میں بتایا۔ جب سے گراٹس نے، جسے سارے لوگ گاوت سمجھتے ہیں، اقتدار سنبھالا ہے، اس دن سے اس بستی پر نحوستوں کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ اندیشک نے کہنا شروع کیا، گراٹس نہایت ظالم اور خوفناک حکمران ہے، اور اس نے اس بستی کو جہنم بنا دیا ہے۔ اس نے زر کثیر صرف کر کے ایک مضبوط اور مسلح فوج تیار کی ہے، جس کی طاقت کے آگے بستی کا کوئی باشندہ دم نہیں مار سکتا۔ اس فوج سے سارے لوگ سخت خوفزدہ ہیں۔ گراٹس کی اس فوج کی ایک نمایاں خصوصیت ہے، یہ بستی کے لوگوں کو مستقل لوٹتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بستی کے باہر بھی دور دور تک سرگرم عمل رہتے ہیں۔ مسافروں پر حملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارتے ہیں اور ان کا مال و متاع چھین لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ فوج تجارتی قافلے برابر لوٹتی رہتی ہے، انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور گھوڑے اور مال و اسباب پر قبضہ کر لیتی ہے۔ فوج کیا ہے؟ ڈاکوؤں کی ایک جمعیت ہے، جسے گراٹس نے منمانی کارروائیاں کرنے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور صرف یہی خونخوار فوج اس کے اقتدار کا ستون ہے۔ ورنہ جہاں تک وادی کے لوگوں کا تعلق ہے، بچہ بچہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ آس پاس کی بستیوں اور آبادیوں والے بھی گراٹس اور اس کی فوج کے اس طرز عمل سے سخت پریشان ہیں۔ آج سے 4 سال پہلے شمالیہ کی بستی والوں نے ایک بڑی فوج کے ساتھ ہماری وادی پر حملہ کیا تھا، کیونکہ وہ گراٹس کے فوجیوں کے ہاتھوں سخت تنگ بھی آ چکے تھے، جو آئے دن ان کی بستی کے لوگوں کو لوٹتے رہتے تھے اور شب خون مار کر ڈاکے ڈالتے رہتے تھے۔ شمالیہ کے حکمران رابوکم نے پہلے تو اپنی بستی کے دانشمندوں کا ایک وفد گراٹس کے پاس بھیجا اور اس سے شریفانہ طور پر درخواست کی کہ وہ اپنے فوجی لٹیروں کی حرکتوں کا سدباب کرے، لیکن گراٹس نے وفد میں شامل تمام لوگوں کو قتل کرا دیا۔ صرف ایک شخص کو باقی چھوڑا اور مقتولوں کے سر اس کے حوالے کر کے اسے واپس شمالیہ بھیج دیا، تاکہ وہ وہاں جا کر یہ بتا سکے کہ وفد کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد رابوکم نے اپنی فوج کے ساتھ ہماری وادی پر چڑھائی کر دی، لیکن گراٹس کی خونخوار اور وحشی فوج نے شمالیہ کے فوجیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ رابوکم مارا گیا۔ گراٹس اور اس کی فوجیوں نے جی بھر کر شمالیہ کو لوٹا ہی نہیں، انہوں نے شمالیہ کے آس پاس کے کئی اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن گراٹس نے اپنی ایک خاص حکمت عملی مقرر کر رکھی تھی۔ اس نے مقبوضہ علاقوں میں سے کسی ایک کو اپنی قلمروں میں شامل نہیں کیا، بلکہ انہیں اپنا باج گزار بنا کر حکومت کا نظم و نسق ان کے لوگوں کے سپرد کر دیا گیا۔ چنانچہ اس نے رابوکم کے بیٹے قلندو کو شمالیہ کا حکمران بنا دیا۔ قلندو جنگ میں زخمی ہوا تھا، لیکن مرا نہیں تھا۔ اب آس پاس کی تمام ریاستیں گراٹس کو خراج ادا کرتی ہیں، اور وہاں کی حکومتوں کے سربراہ مقامی لوگ ہیں۔ گراٹس کے خزانے میں زبردست اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے اپنی فوج کو زیادہ مستحکم کر لیا ہے۔ آس پاس کی تمام ریاستوں میں گراٹس کے فوجی متعین ہیں، جو وہاں کے حاکموں کے سامنے نہیں بلکہ صرف گراٹس کے سامنے جواب دہ ہیں، اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بغاوت نہ ہونے پائے۔ گراٹس نہایت درجے عیاش اور بدکار ہے، اور نہ صرف اس بستی کی بلکہ آس پاس کی تمام بستیوں کی کوئی نوجوان اور حسین عورت اس کے شر سے محفوظ نہیں۔ وہ ان عورتوں کو باقاعدہ طور پر اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھتا، بلکہ چند روز کے بعد انہیں محل سے نکال دیتا ہے، اور وہ بے آبرو ہو کر ادھر ادھر دھکے کھاتی پھرتی ہیں۔ کتنی ہی عورتوں نے شرم اور مایوسی کے عالم میں خودکشی کر لی۔ اب حالت یہ ہے کہ بستی کے لوگ اپنی نوجوان بیٹیوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے کہ کہیں گراٹس کے کسی کارندے کی نظر نہ پڑ جائے۔ گراٹس کے جاسوس مرد اور عورتیں گھر گھر نوجوان لڑکیوں کا سراغ لگاتے پھرتے ہیں، اور جو لڑکیاں ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچی ان کے بڑے ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ آس پاس کی بستیوں میں بھی کوئی نوجوان عورت محفوظ نہیں ہے۔ اندیشک ذرا دیر خاموش ہو گیا تھا،
پھر اس نے کہنا شروع کیا، یہ تو تھا تصویر کا ایک رخ، اب میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خوفناک بات سناتا ہوں۔ گراٹس کی بیوی شرخونہ اس سے بھی خطرناک عورت ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ چڑیل ہے اور اسے جادو آتا ہے۔ وہ گراٹس کی سرگرمیوں میں دخل نہیں دیتی اور گراٹس اس کی سرگرمیوں میں دخل نہیں دیتا۔ عام خیال یہ ہے کہ گراٹس اس سے خوفزدہ ہے۔ شرخونہ ہر مہینے میں ایک نوجوان کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ انتخاب خالصتاً اس کا اپنا ہوتا ہے۔ وہ گھوڑا دوڑاتی ہوئی وحشیوں کی طرح ساری بستی کا اور آس پاس کی بستیوں کا چکر لگاتی ہے۔ وہ جس گھر میں بھی چاہتی ہے گھس جاتی ہے اور اپنی مرضی اور پسند کے نوجوان کو پکڑ لاتی ہے۔ اس کے ساتھ مسلح سپاہیوں کی ایک جمعیت ہوتی ہے۔ شرخونہ اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور پھر ٹھیک 1 ماہ بعد اس نوجوان کی لاش محل کے پچھواڑے اس عالم میں دستیاب ہوتی ہے کہ اس کا سینہ چیرا جا چکا ہوتا ہے اور اس میں سے دل غائب ہوتا ہے۔ پورے 1 ماہ تک وہ شخص شرخونہ کا قیدی ہوتا ہے اور کسی کو نہیں معلوم کہ وہ اس دوران اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، کیونکہ اسے ایک خاص کمرے میں مقید کر دیا جاتا ہے جس میں کوئی کھڑکی موجود نہیں ہے اور دروازے پر بھاری سا تالا لگا رہتا ہے جس کی چابی صرف شرخونہ کے پاس ہوتی ہے۔ محل کے کسی بھی ملازم کو اس طرف جانے کی اجازت نہیں۔ ایک بار غلطی سے ایک کنیز ادھر چلی گئی تھی۔ شرخونہ نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر کاٹ دیا، اس لیے کسی کو بھی یہ معلوم نہیں کہ شرخونہ 1 ماہ تک اس نوجوان کے ساتھ کیا کرتی ہے اور پھر اسے کیوں ہلاک کر دیتی ہے اور اس کا دل کہاں چلا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ شرخونہ کوئی ڈائن یا چڑیل ہے اور وہ مردوں کے دل نکال کر کھا جاتی ہے۔ بستی کے بہت سے نوجوان مردوں نے اس صورتحال سے خوفزدہ ہو کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن گراٹس کے فوجی تعاقب کر کے انہیں دوبارہ پکڑ لاتے ہیں اور پھر بستی کے سارے لوگوں کو جمع کر کے ان کے سامنے ان نوجوانوں کی پشت کو کوڑوں سے ادھیڑ کر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے عبرت پکڑیں۔ سو یہ ہیں اس بستی کے حالات جو میں نے مختصراً تمہیں بتائی۔ بھلا تم 2 افراد ظلم و تشدد کی ان شیطانی قوتوں کا کس طرح مقابلہ کر سکو گے؟ میں اس غار تک تو تمہیں کامیابی سے لے آیا ہوں اور ابھی تک کسی نے تمہیں نہیں دیکھا، لیکن یہاں تمہارا مستقلاً رہنا ٹھیک نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ کبھی کوئی بھولا بھٹکا چرواہا اپنی کسی گمشدہ بھیڑ کی تلاش میں ادھر آ نکلے اور تم پر اس کی نظر پڑ جائے۔ اس صورت میں تم شرخونہ کے عذاب کا نشانہ بھی بن سکتے ہو، کیونکہ بستی کے اندر یا بستی کے باہر سے کسی بھی الزام میں گرفتار ہونے والے شخص کا شرخونہ ضرور معائنہ کرتی ہے۔ بستی میں داخل ہونے والے اجنبیوں کے لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے انہیں شرخونہ کے حضور میں پیش کیا جائے، لیکن مدتیں گزر گئیں کہ اجنبیوں نے اس بستی کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ گراٹس اور شرخونہ کی حرکتوں کی خونی داستانیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے کوئی بھی اجنبی شخص اس بستی کی طرف نہیں آتا۔ 2 سال پہلے ایک شامت کا مارا نوجوان اور حسین سوداگر راستہ بھول کر ادھر آ نکلا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا باپ بھی تھا اور دونوں کے پاس اچھا خاصا مال تجارت تھا۔ وہ اتفاق سے اپنے قافلے سے بچھڑ گئی تھی اور اس خونی بستی کی طرف آ نکلے۔ سوداگر کا مال و اسباب تو گراٹس کے فوجیوں کے قبضے میں گیا اور خود سوداگر شرخونہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کے بوڑھے باپ کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے تم دونوں پہلے اجنبی ہو جو اس بستی میں داخل ہوئے ہو۔ ہم دونوں اس بستی کے عجیب و غریب حالات سن کر سخت حیران و پریشان ہوئے، اور پروفیسر، مجھے خاص طور سے شرخونہ سے بڑی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ میں خوش ہو گیا کہ اب یہاں کچھ وقت ہنگامہ آرائی میں گزرے گا اور دلچسپ واقعات جنم لیں گے۔ میں اگر چاہتا تو چند منٹ کے اندر اندر سارا کھیل ختم کر کے گاوت کو وہاں کا حکمران بنا سکتا تھا، لیکن اس طرح ایک تو میری شخصیت کا راز فوراً ہی کھل جاتا، تو دوسرے گاوت خیرات میں ملی ہوئی اس حکومت سے کبھی مطمئن نہ ہوتا۔ میں یہاں عام انسانوں کی طرح کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، عجوبہ یا دیوتا بن کر نہیں۔ مجھے یہ سرسبز و شاداب اور حسین وادی بہت پسند آئی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ یہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہوں گے، کیونکہ گاوت اور اندیشک دونوں ہی خوبصورت تھی۔ میں یہاں کی خوبصورت عورتوں کو دیکھنا اور ان سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، کیونکہ ایک طویل مدت سے میں نے عورت کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں کوئی نہ کوئی عورت ضرور میری زندگی میں داخل ہوگی۔ تمہاری بستی کے حالات خاصے وحشتناک اور عجیب و غریب ہیں، میں نے اندیشک سے کہا، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہاں آئندہ وہ نہ ہوگا جو اب تک ہوتا آیا ہے۔ گراٹس اور شرخونہ
دونوں کو ان کے گناہوں اور مظالم کی سزا ملے گی، اور یہاں کی حکومت اس کے اصل حقدار یعنی گاوت کے سپرد کی جائے گی۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے میرے دوست جتنا تم سمجھ رہے ہو، اندیشک نے کہا۔ یہ مانا کہ اصلی گاوت کی پہچان سے بستی سے زیادہ تر لوگ واقف ہیں، لیکن ہمیں اتنا موقع ہی کون دے گا کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ بات ثابت کر سکیں کہ اصلی گاوت کون ہے اور نقلی گاوت کون؟ اور پھر بالفرض اگر ہم کسی طرح بستی کے لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب بھی ہو گئی تو بستی والے ہماری کیا مدد کر سکیں گے؟ گراٹس کی خوفناک اور خونخوار فوج کے سامنے سر اٹھانے کی ان میں ہمت نہیں ہے، وہ سب کے سب بے موت مارے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے اندیشک، میں نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ ہم ایک عمدہ حکمت عملی تیار کریں گے، اور یقین کرو کہ گراٹس کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسے اور اس کی وحشی ملکہ کو سزا ضرور ملے گی۔ اندیشک نے بے یقینی کے ساتھ مجھے دیکھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے میری باتیں دیوانے کا خواب معلوم ہو رہی تھیں۔ خیر، اس کے بارے میں بعد میں سوچیں گے، اس نے آہستہ سے کہا۔ پھر وہ گاوت سے مخاطب ہو کر بولا، میں نے یہاں کے حالات تمہیں بتا دیے ہیں، اب تم بتاؤ کہ اب تک تم کہاں رہے ہو اور تمہارے ساتھ کیا واقعات پیش آئی؟ گاوت نے پوری تفصیل کے ساتھ اپنی وہی داستان اندیشک کو سنا دی جو اس سے پہلے وہ مجھے سنا چکا تھا، البتہ اس میں اس نے مجھ سے ملاقات کے واقعات کا اضافہ کر دیا۔ اندیشک اپنی پوری دل جمعی کے ساتھ داستان غم سنتا رہا، اور میں اس عرصے میں کچھ اور ہی سوچتا رہا۔ جب گاوت نے اپنی داستان ختم کی تو اندیشک نے اس سے کہا، ہر چند کے حکومت کے حقدار تم ہو، اور بستی کے تمام دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں تمہیں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ ابھی تک تمہارے بارے میں کسی کو یہ بات معلوم نہیں کہ تم زندہ ہو، اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ تم اپنے اس دوست کے ساتھ یہاں سے کسی اور طرف نکل جاؤ۔ میں جو ہو سکے گا تمہاری مدد کروں گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ تم اس خیال کو دماغ سے نکال دو کہ تم گراٹس پر غلبہ حاصل کر سکتے ہو۔ مجھے چونکہ تمہاری جان عزیز ہے، اس لیے میں تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ گاوت کی کوئی جواب دینے سے پہلے میں نے اندیشک سے پوچھا، پہلے یہ بتاؤ کہ شرخونہ اب نئے مرد کی تلاش میں کب نکلنے والی ہے؟ جو مرد اس وقت اس کے قبضے میں ہے، اس کی موت میں کتنے روز باقی ہیں؟ کتنے بھی روز باقی نہیں ہیں، اندیشک نے جواب دیا۔ کل صبح اس کی لاش پچھواڑے سے ملے گی، اور کل کا دن بستی کے نوجوانوں کے لیے سخت منحوس دن ہے۔ کل صبح ہی سے شرخونہ اپنی تلاش شروع کر دے گی، اور تھوڑی دیر میں اپنی پسند کے آدمی کو ڈھونڈ نکالے گی، اور بستی میں کوئی اس کی پسند کا آدمی نہیں مل سکا تو وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ آس پاس کی دوسری بستیوں کا رخ کرے گی۔ اسے کل شام تک ہر حال میں اپنی مرضی اور پسند کا آدمی تلاش کر لینا ہے۔ ایک بات بتاؤ اندیشک، میں نے پوچھا، کیا تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم 1 ماہ تک گاوت کو کسی اور جگہ چھپا رکھو جہاں وہ بالکل محفوظ رہے اور کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ علم نہ ہو سکے؟ کیا تم صرف 1 ماہ کے لیے ایسا بندوبست کر سکتے ہو؟ 1 ماہ کی بات ہی کیا، میں گاوت کو 1 سال تک پوشیدہ رکھ سکتا ہوں، بوڑھے اندیشک نے جواب دیا۔ میرا مکان جیسا کہ گاوت کو اچھی طرح معلوم ہے، بستی سے دور الگ تھلگ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے دامن میں ہے۔ اس مکان میں ایک بڑا سا تہخانہ بھی شامل ہے جو کسی کمرے کی طرح کشادہ ہے، اور اس تہخانے کا دروازہ اتنا چھوٹا ہے کہ انسان صرف بیٹھ کر ہی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب اس کے دروازے پر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو کوئی شبہ تک نہیں گزرتا کہ ان پتھروں کے پیچھے کوئی خلا ہے، وہ صاف طور پر چٹان کا ایک حصہ نظر آتے ہیں۔ میرے گھر کے اس پوشیدہ کمرے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں۔ اگر کوئی شخص اس کمرے میں چھپا ہوا رہے تو کسی کو نہیں پتہ چل سکے گا۔ لیکن تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ اندیشک نے مشتبہ انداز میں مجھ سے پوچھا۔ گاوت بھی جواب طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں سب سے پہلے شرخونہ کا راز معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی صورت اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ میں خود کو 1 ماہ کے لیے اس کے قبضے میں دے دوں اور دیکھوں کہ اس دوران اور اس کے بعد وہ مجھ سے کیا سلوک کرتی ہے، اور اس 1 ماہ کی مدت کے دوران گاوت کو خاموشی کے ساتھ کہیں چھپا رہنا چاہیے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو یا زندگی سے عاجز ہو گئے ہو؟ اندیشک غصے سے بولا۔ میں نے تمہیں شرخونہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اس کے باوجود تم اس چڑیل سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں زندہ چھوڑ دے گی؟ میں ہرگز اس سے یہ توقع نہیں رکھتا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن یقین رکھو کہ
وہ اپنی کوششوں کے باوجود مجھے ہلاک نہیں کر سکے گی۔ اگر وہ کوئی چڑیل یا ڈائن ہے تو میں ایسے منتر جانتا ہوں کہ جن کے پڑھنے سے مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کیا واقعی؟ بوڑھے اندیشک کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھیں۔ کیا تمہیں سچ مچ ایسا کوئی منتر آتا ہے جو شرقنا کو شکست دے دے؟ اگر ایسا ہے تو پھر میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ ویسے بھی تم مجھے کوئی غیر معمولی انسان نظر آتے ہو۔ بہرحال تم بالکل اطمینان رکھو، تمہاری غیر حاضری میں گاوت کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ مگر میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا میرے دوست، گاوت نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ تم میری خاطر پہلے ہی اپنا بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اندیشک کا وہی مشورہ صحیح ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ میں تمہاری عنایات کے لیے تمہارا بہت شکر گزار ہوں، لیکن اپنی خاطر میں تمہیں ہلاکت میں نہیں ڈالوں گا۔ میں ہلاکت کا شکار نہیں ہوں گا میرے دوست، میں نے پر یقین لہجے میں گاوت سے کہا۔ میں جتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کل صبح سورج نکلے گا، اتنے ہی یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ میں 1 ماہ بعد زندہ سلامت واپس آ کر تم سے ملاقات کروں گا۔ اندیشک تو میری بات پہلے ہی مان چکا تھا، لیکن گاوت کو راضی کرنے میں مجھے بڑی مشکل پیش آئی۔ وہ کسی طرح مجھے شرقنا کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ آخر بڑی مشکل سے میں اسے راضی کرنے میں کامیاب ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ تم پر نظر پڑتے ہی شرقنا تمہیں اپنے مقصد کے لیے منتخب کر لے گی، اندیشک نے کہا۔ اس کی آنکھوں نے آج تک تم سے زیادہ حسین اور طرحدار آدمی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ وہ مجھے منتخب کر لے، میں نے جواب دیا۔ ہم لوگ شام تک اسی غار میں مقیم آپس میں باتیں کرتے رہے۔ طے یہ ہوا کہ اندھیرا گہرا ہو جانے کے بعد ہم تینوں غار سے باہر نکل کر اندیشک کے گھر جائیں گے۔ میں اندیشک کا گھر دیکھ کر اور تھوڑی دیر وہاں رک کر واپس چلا جاؤں گا اور رات کو ہی بستی کی حدود سے باہر نکل جاؤں گا۔ گاوت اندیشک کے گھر میں چھپا رہے گا، میں بستی کے باہر کہیں رات گزاروں گا اور الگ صبح بستی میں ایک اجنبی مسافر کی حیثیت سے داخل ہو جاؤں گا۔ میری کوشش ہوگی کہ فوجیوں سے جلد از جلد میرا آمنا سامنا ہو جائے، اور آج سے ٹھیک 1 ماہ بعد میں دوبارہ اندیشک کے گھر میں واپس آ جاؤں گا اور پھر ہم آئندہ کا منصوبہ ترتیب دیں گے۔ رات گہری ہو گئی تھی پروفیسر، اور چاروں طرف دبیز تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم تینوں غار سے باہر نکلے اور اندیشک کی قیادت میں بستی کی طرف بڑھے۔ اندیشک نے بتایا، ایک طویل مدت سے بستی میں سر شام ہی سناٹا پھیل جاتا ہے اور لوگ اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہر طرف خوف و ہراس کی فضا طاری ہے۔ اندیشک کا کہنا بالکل صحیح تھا۔ ہم لوگ بستی میں داخل ہوئے تو مجھے ایسا لگا کہ گویا ہم کسی قبرستان سے گزر رہے ہیں۔ تمام گھروں کے دروازے بند تھے، گلیاں اور کوچے سنسان پڑے تھے۔ صرف کسی کسی مکان کے روشن دان یا کھڑکی میں سے ٹمٹماتی ہوئی روشنی کی جھلک نظر آ رہی تھی، اور زیادہ تر مکان مکمل تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گلیوں میں آوارہ کتوں کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بستی سے کافی دور اندھیرے میں ایک وسیع اور بلند عمارت کا دھندلا دھندلا سا ہیولا نظر آ رہا تھا۔ گاوت نے مجھے بتایا کہ یہ محل ہے، وہ محل جہاں اس نے اپنے بچپن اور جوانی کے دن گزارے تھے اور جہاں اس وقت گراٹس اور شرقنا کا راج تھا۔ ہم لوگ بستی کے کنارے کنارے سے گزرتے ہوئے کافی دور نکل گئے۔ اب ہم ایک چھوٹی سی پہاڑی کے دامن میں کھڑے تھے۔ یہاں سے محل بہت دور تھا اور بستی بھی کافی پیچھے رہ گئی تھی۔ پہاڑی کے دامن میں ایک واحد مکان نظر آ رہا تھا۔ مکان باہر سے دیکھنے میں خاصا بڑا لگتا تھا۔ اندیشک نے لکڑی کے بھاری بھرکم اور مضبوط دروازے پر 3 بار ایک مخصوص انداز میں دستک دی۔ دروازے کے پیچھے سے ایک آہٹ ہوئی اور پھر کسی نسوانی آواز نے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں بیٹی، دروازہ کھول دے، اندیشک نے سرگوشی میں کہا۔ دروازہ کھل گیا اور ہم تینوں جلدی جلدی اندر داخل ہو گئے۔ اندیشک نے فوراً اندر سے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ میں نے دیکھا ایک 15-16 سال کی لڑکی جو کسی آسمانی حور کی طرح حسین اور طرحدار نظر آ رہی تھی، ایک ہاتھ میں چراغ لیے کھڑی تھی اور ہم لوگوں کے اجنبی چہروں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ میری بیٹی توگراش ہے، اندیشک نے ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور بیٹی توگراش، یہ دونوں ہمارے مہمان ہیں، نہایت معزز مہمان۔ میں مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، توگراش نے کہا، اور مجھے یوں لگا جیسے فضا میں سرمدی نغمے بکھر گئے ہوں۔ بابا، تم آج کہاں چلے گئے تھے؟
سارا دن ہو گیا اور اتنی رات گزر گئی اور تم اب آئے ہو۔ میرا تو ڈر کے مارے برا حال تھا۔ تم نے صبح بتایا نہیں تھا کہ تم دیر سے آؤ گی۔ ہاں بیٹی، اندیشک نے کہا، مگر میں نے جان بوجھ کر دیر نہیں لگائی۔ ان معزز مہمانوں سے اچانک اور غیر متوقع طور پر ملاقات ہو گئی اور اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ اس تاخیر کے ہم ذمہ دار ہیں توگراش، میں نے اندیشک کی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا، جو پہلی ہی نظر میں مجھے اچھی لگی تھی۔ تمہارے بابا کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ توگراش نے چراغ کی مدھم روشنی میں مجھے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور آنکھیں کسی اندرونی جذبے کے تحت چمکنے لگی تھیں۔ تمہیں کیا چاند کی کرنوں نے تراش کر بنایا ہے؟ اس نے خوش دلی کے ساتھ کہا، میں نے تمہاری جیسی رنگت کا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ تم کسی دوسری دنیا سے آئے ہو۔ میں نہ چاند کی کرنوں کا بنا ہوا ہوں اور نہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہوں۔ میں نے توگراش کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر ہنستے ہوئے کہا، میں بھی تم لوگوں کی طرح کا ایک انسان ہوں، ایک عام اور معمولی سا انسان۔ اندیشک کی ہدایت پر توگراش نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور ہم تینوں بیٹھ کر کھانے لگے۔ توگراش اندر باورچی خانے میں چلی گئی۔ جب بھی میری نظر توگراش پر پڑتی ہے میرا دماغ گھومنے لگتا ہے، بوڑھے اندیشک نے رنجیدہ آواز میں کہا۔ نہ جانے کب گراٹس کے جاسوسوں کو میری بیٹی کے بارے میں علم ہو جائے اور وہ گراٹس کو خبر کر دیں اور میری بیٹی اس بھیڑیے کی ہوس کی بھینٹ چڑھ جائے۔ اس فکر میں مجھے اکثر رات بھر نیند نہیں آتی اور دن بھر میں آوارہ گردوں کی طرح ادھر ادھر مارا مارا پھرتا ہوں۔ میں توگراش کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتا اور میں نے سارے شہر میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ میری بیٹی شدید بیمار ہے اور وہ اپاہج ہو گئی ہے، تاکہ گراٹس کے جاسوسوں کی توجہ میرے گھر کی جانب نہ ہو۔ لیکن کون جانے کہ کب کیا ہو جائے۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اندیشک، میں نے اسے کہا۔ 1 ماہ، صرف 1 ماہ کی بات ہے اور اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد تمہاری بیٹی کی طرف اٹھنے والی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ کاش ایسا ہو سکی، اندیشک نے حیرتناک لہجے میں کہا۔ کاش میری بوڑھی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہونے سے پہلے یہ منظر میں دیکھ سکوں۔ کھانا کھانے کے بعد اندیشک نے توگراش کو بلا کر اسے اچھی طرح سمجھا دیا کہ گھر میں اجنبیوں کی آمد کے بارے میں کسی سے ہرگز کچھ نہ بتائے۔ توگراش کو یہ بھی سمجھا دیا گیا تھا کہ ایک مہمان تھوڑی دیر بعد چلا جائے گا اور دوسرا غار والے کمرے میں قیام کرے گا، اور یہ کہ وہ غار کا دروازہ پتھروں سے بند کرنے کے بعد ان پر کپڑے پھیلا دے تاکہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ اس چٹان کے نیچے کوئی خلا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اندیشک اور گاوت سے اجازت لی اور انہیں اس بار بھی یقین دلا دیا کہ 31ویں رات کو میں یہاں ضرور موجود ہوں گا۔ وہ سب مجھے رخصت کرنے کے لیے دروازے پر آئے، ان میں توگراش بھی شامل تھا۔ کیا تم پھر واپس آؤ گے سونے کے آدمی؟ اس نے اپنی کھنکتی آواز میں سوال کیا۔ ہاں، میں ضرور واپس آؤں گا، میں نے توگراش کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میں تمہارا انتظار کروں گی، اس نے بھولے پن کے ساتھ کہا، اور میں باہر آ گیا۔ دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا۔